الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں بات ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آدھا ہو چکا ہے اور یہ رمضان کے چند گنتی کے دن باقی ہیں، جیسے کہ اللہ نے خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایام معدودات، رمضان کے چند گنتی کے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں، اور چند دن اپنی آخرت، اپنے اعمال کی فکر کرنے کے دن ہیں،
اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنے سامنے معافی مانگنے کا ایک مہینہ موقع کے طور پہ میسر فرمایا۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے کے 7 کام ہیں۔ پہلی بات جو رمضان کے مہینے کے اندر ہے، فرمایا وہ رمضان کی برکات ہے۔ رمضان کا دن بھی بابرکت ہے، رمضان کی راتیں بھی بابرکت ہیں، اور رمضان کے اندر کیا جانے والا ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، فرمایا وہ بابرکت ہے۔ روزے دار رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہا ہے، اس کا کھانا بھی بابرکت ہے۔ سحری کرتا ہے تو سحری بھی بابرکت ہے، افطاری کرتا ہے تو افطاری بھی بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکتا، سحری کیا کرو، اللہ نے سحری میں تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ بنی اسرائیل بھی روزہ رکھا کرتے تھے، پچھلی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، لیکن سحری والی نعمت امت محمدیہ کو نصیب ہوئی، کسی امت کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ اور اللہ نے پھر اس کھانے کے اندر خاص برکتیں رکھی ہیں سحری والے کھانے میں، کہ جب انسان سحری کا کھانا کھاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کھانے میں ایسی شفا شامل ہو جاتی ہے کہ روزے دار کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے میرے محبوب نے فرمایا پہلی بات رمضان کے لیے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، کہ اب خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہر حوالے سے رمضان کی برکات کو حاصل کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر رمضان کی برکات کو حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا دوسری بات رمضان کے مہینے کی، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فرمایا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور نمبر 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں خاصہ نازل ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، ان رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہوتا ہے، رحمت کی صدائیں ہوتی ہیں، اور یہ پہلا عشرہ بھی رحمتوں والا عشرہ ہے۔ نمبر 4، فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر اللہ اپنے خطا کار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو حکم ہے، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے کس لیے آیا؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے توبہ مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنی پیشانی کو جھکا دو، رب کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ خطاؤں کو معاف کرنے والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے عرش اٹھانے والے فرشتوں، ساری تسبیحات چھوڑ دو، ساری عبادتیں چھوڑ دو، یہ رمضان کا مہینہ تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، تمہاری ذمہ داری لگ گئی ہے۔ روزے دار میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ لہذا اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا۔
اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بندے سے مانگنے سے بندہ ناراض ہوتا ہے، رب وہ ہے جس سے نہ مانگو پھر وہ ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے مجھ سے، میرے سامنے نہیں جھکتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا یہ متکبر ہیں، میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے التجائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اور نمبر 6 بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے آسمان کے فرشتوں، اے عرش اٹھانے والے فرشتوں، دیکھو آج میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے بھوکا بھی ہے، آج میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے پیاسا ہے، اس کے سامنے کھانا پڑا ہے، بھوک لگی ہے، نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کھاتا۔ اس کے سامنے پانی ہے، پیاس لگی ہے، نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں روزے دار کے روزے کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر۔ نمبر 7 فرمایا کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، نیکی پر بڑھنے چڑھنے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا نیکی کی طرف آتا ہے، پھر جتنا انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے اللہ اسے اتنی توفیق بڑھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنا، رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنا۔ فرمایا، ایک لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا۔ نمبر 2 اللہ سے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، بخشش، توبہ کثرت سے کرنا، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنا، اٹھتے ہوئے بھی معافی مانگنا، بیٹھتے ہوئے معافی مانگنا، سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو معافی مانگ کر سو، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کثرت سے کرنا۔ نمبر 3 میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ سے جنت کی طلب کثرت سے کرنا، یا اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ نمبر 4 فرمایا، جہنم سے پناہ کثرت سے مانگنا، یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر، اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، سرکش شیاطین قید ہو چکے ہیں، ایمان والے کے لیے جنت کے راستے کھل چکے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے میرے بھائیوں، اتنی بڑی رحمتیں، میرے محبوب کو جوش آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اتنی رحمتیں کر رہا ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اس نے برکتوں والا بنا دیا، اس نے فرشتوں کو میری اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے کی ڈیوٹی لگا دی، اپنی رحمت کو متوجہ کر دیا، خود بلانا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس سے معافی نہ مانگے، فرمایا کہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے موقع بنایا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت پر غور کرے، اللہ کا پیار دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندے، میرے بندے۔ میں اس آیت کا جملہ اگلا بعد میں پڑھوں گا۔ یہ اللہ فرما رہے میرے بندے، کس کو فرمایا؟ نمازی کو نہیں فرمایا، روزے دار کو نہیں فرمایا، قرآن کے حافظ اور قاری کو نہیں فرمایا، عالم کو نہیں فرمایا، تہجد گزار کو نہیں فرمایا، فرمایا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم بھی میرے بندے ہو، تم بھی میرے بندے ہو۔ نمازی تو میرا ہے نا، میرے سامنے آ گیا ہے، قرآن پڑھنے والا تو میرا ہے، میرے سامنے آ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن کا حافظ سمجھتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن گناہگار۔ بلکہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، اللہ نے کیا ذکر کیا؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ گناہگاروں والے اعمال کرتے ہیں، یعنی ملے جلے اعمال کرتے رہتے ہیں، پر امید بھی رہتے ہیں، ڈرتے
भी रहते हैं, लेकिन जिन्होंने असरफू अला अनफुसिहिम, इतने गुनाह किए हैं, नेकी का नाम नहीं है, अला अनफुसिहिम, सारे गुनाह ही गुनाह नजर आते हैं। अल्लाह उनसे फरमाते हैं मेरी तरफ से खुशखबरी का ऐलान है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। 11 महीने नमाजें छोड़ी, 11 महीने गुनाह किया, 11 महीने अल्लाह की नाफरमानी की, 11 महीने उसके हुक्मों को तोड़ा, रमजान का महीना भेजकर अपनी रहमत को मुतवज्जे करके बंदे को बुलाया। किस बंदे को बुलाया? जो 11 महीने नाफरमानियां करता रहा। फरमाया आज भी तेरे लिए मेरी तरफ से तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद लौ यालमूनल मुदबिरून अन्नी, अगर मेरे नाफरमान बंदों को ये पता लग जाए, मेरे मुजरमों को जो मेरी नाफरमानियां करते हैं, मेरे हुक्मों को तोड़ते हैं, अगर उनको ये पता लग जाए कि मैं अपने उन नाफरमान बंदों से कितना प्यार करता हूं, अल्लाह कहते हैं मेरे हक की कसम, मेरे इन बंदों के जिगर और कलेजे भी फट जाएंगे। अगर इन्हें पता लग जाए कि रब कितना हमसे प्यार करता है, इनके जिगर और कलेजे भी फट जाएं, ये अल्लाह का प्यार है। अल्लाह फरमाते हैं दाऊद तुम मुझे बताओ, जो मेरा नाफरमान है, मेरे हुक्मों को तोड़ता है, मेरे अहकामात की मुखालफत करता है, मैं उससे इतना प्यार करता हूं जो मेरी मानता होगा। दाऊद तू बता मुझसे कितना प्यार करता हूं, है जो मेरे सामने पेशानियां झुकाता होगा, जो मेरे सामने हाथ फैलाता होगा, जो मेरे सामने बाजों को फैलाता होगा। दाऊद बता दे मेरा उसके साथ कितना प्यार होगा। इसलिए तो मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह कहते हैं लौ बलगा ज़ुनूबुका कानानिस समा, अगर तो इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर आसमान की छत को लगा दे, सुम्मस्तग़फ़रतनी, फिर एक दफा मेरे सामने आके कह दे या अल्लाह माफ कर दे, खुदा की कसम सारे गुनाह माफ कर दूंगा, इतना निशान भी नहीं छोड़ूंगा जितना मच्छर का पर होता है, इतना निशान भी नहीं छोड़ूंगा। ये अल्लाह का अपने बंदे के साथ प्यार है। या बना आदम, ए आदम की औलाद, इन्नी उहिब्बु लक, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, तुझे मेरे हक की कसम तू भी तो मुझसे प्यार कर लेना, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ए मेरे बंदे तू भी मुझसे प्यार कर ले। आज अगर कोई हमसे नाराज हो जाए, उसके दरवाजे में बनाने जाएं, हम बंदे हैं, पहले दरवाजा नहीं खोलेंगे, खोलेंगे 4 गालियां सुनाएंगे, हम धक्के दे देंगे। वो अल्लाह जो अर्श का मालिक है, जो आसमानों का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, जो कुल कायनात का मालिक है, कायनात की कोई चीज उसे आजिज नहीं कर सकती, उसे थका नहीं सकती। वमा कान अल्लाहु लियुजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, ना आसमानों में ताकत है, न जमीन के अंदर ताकत है उसे थका सके। वो अल्लाह कह रहा है तो एक दफा जब मेरे पास आता है, जब तो एक दफा मेरे पास आता है, मुझे आकर बुलाता है, मन तक़र्रबा इलैया, तू मेरे करीब आता है, मेरे करीब आता है, मैं क्या करता हूं? तेरा इस्तक़बाल करता हूं। तू मेरे दर पे आता है, मैं तेरा इस्तक़बाल करता हूं। वो अल्लाह इतनी ताकतों का मालिक होने के बावजूद अपनी रहमत दिखाता है, अपनी मेहरबानियां दिखाता है। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, कोई दिन समंदरों पर नहीं गुजरता, समंदर न कहते हो अल्लाह से या अल्लाह हमें इजाजत दे कि तेरे नाफरमान बंदे, तेरे हुक्मों को तोड़ने वाले, हमें इजाजत दे, हम इन्हें पानी के अंदर गर्क कर डाले। आसमान कहता है या अल्लाह इजाजत दे, हम इनके ऊपर गिर पड़े। जमीन कहती है या अल्लाह इजाजत दे, हम फट जाएं, इसको निगल जाएं। अल्लाह क्या कहते हैं? दाऊ अब्दी फअना आलमु अब्दी, छोड़ दो मेरे बंदे को, मैं जानता हूं अपने बंदे को, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, छोड़ दो मेरे बंदे को। फिर अल्लाह कहते हैं अगर ए आसमान, ए जमीन, ए समंदर के पानी तुम कहते हो इजाजत दो, फिर अगर तुम ये कहते हो मुझे बताओ क्या ये तुम्हारे बंदे हैं, क्या ये तुम्हारे बंदे हैं? अगर तुम्हारे बंदे हैं तो गर्क
बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। अगर मेरे बंदे हैं तो मुझे कहने दो कि मैंने बंदे को मौका दिया हुआ है, मैंने मौका दिया हुआ है। फिर ये आसमान भी, फिर ये जमीन भी, फिर ये समंदर का पानी भी जुबान हाल से कहता है, या अल्लाह पकड़ता क्यों नहीं है, या अल्लाह पकड़ता क्यों नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं रहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत वसी है, मैंने बंदे को मोहलत दी हुई है, मैंने तौबा का मौका दिया हुआ है, मैं उसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, ये रहमत का महीना मेरी और आपके लिए बख्शिश का जरिया है। ये रहमत का महीना मेरे और आपकी जिंदगी को संवारने का जरिया है। 11 महीने अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ये महीना आता है बहाना बन के आता है, अल्लाह को मनाने के लिए बहाना बन के आता है। हदीस में आता है जिसने रमजान का महीना सलामती के साथ गुजार दिया, अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह 11 महीने भी सलामती से गुजरवा दे। हाँ, बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह से माफी मांग लें, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं। बनी इसराइल का एक शख्स जिसका नाम ज़ुल्किफ्ल था, कितनी अल्लाह की नाफरमानियां करता था, जानी था, शराबी था, लोगों के साथ ज़ियादतियां करता था, लोगों की नजरों के अंदर जलील गंदा इंसान था, अल्लाह की नजर के अंदर भी गिर चुका था। एक दिन एक लड़की को 60 दिनार देकर, गुनाह की दावत देकर अपने कमरे के अंदर बंद करता है। जब उस लड़की के सामने जाता है, लड़की रोना शुरू हो जाती है, कहता है मैंने तुझे मजबूर तो नहीं किया था, तू खुशी से आई है, तुझे पैसे दिए हैं। वो कहती है मैं यहाँ पर मजबूर होकर आई हूँ, मैं कोई तवाइफा नहीं हूँ, मैं कोई जानिया नहीं हूँ, आज मेरी गुर्बत ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया है, आज मेरे फक्र फाका ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया है। उस वक्त ज़ुल्किफ्ल के दिल पे चोट लगती है। एक भूखी जिसके पास कुछ नहीं है, उसको अपने अल्लाह का इतना डर है, मुझे अल्लाह ने मुझे इतना कुछ अता किया है, दिल पे चोट लगती है। कहते हैं जा मेरी बहन, ये 60 दिनार तेरे लिए है, मेरी तरफ से ले जा। और अल्लाह से दुआ मांगता है या अल्लाह तू माफ कर दे, और उसे कहता है मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगना। आज ज़ुल्किफ्ल को नहीं था पता मेरे लिए अल्लाह क्या फैसला फरमाने वाला है। वो लड़की चली जाती है, रात होती है, मलकुल मौत आते हैं, रूह कब्ज कर लेते हैं। सुबह होती है, ज़ुल्किफ्ल के दरवाजे पे लिखवा दिया जाता है इन्नल्लाह क़द ग़फ़रा लिल-किफ़्ल, अल्लाह ने किफ़्ल की बख्शिश कर दी है। ये अल्लाह ने क्यों लिखवाया था? इसलिए कि उसने अल्लाह से दोस्ती लगा ली थी, उसने दिल से सच्ची तौबा मांग ली थी। वो अल्लाह जो बगैर नमाज के, बगैर किसी अमल के, सिर्फ दिल से सच्ची तौबा मांगने वाले पर उसके दरवाजे पे हमेशा के लिए बख्शिश का ऐलान कर रहा हो। मुझे बताएं, जो बंदा रोजाना उसके दरवाजे पे आएगा, क्या अल्लाह उसे माफ नहीं फरमाएगा? अल्लाह जरूर माफ फरमाएगा। अय्याम मादूदात, मैंने शुरू में आयत पढ़ी। मेरे भाइयों, ये रमजान के दिन गिनती के दिन हैं, ये हर साल रमजान आएगा, आ रहा है, क़यामत तक आता रहेगा। मुझसे आपसे पहले कितने हमारे मुसलमान भाई दुनिया से चले गए, रमजान फिर भी आ गया, हमने भी चले जाना है, रमजान आता रहेगा, क़यामत की सुबह तक रमजान आता रहेगा। लेकिन देखना यह है इससे फायदा कौन उठा रहा है, देखना यह है इससे नफा कौन उठा रहा है। नहर चल रही है, बर्तन भरने वाले बर्तन भर रहे हैं, लेकिन जितना बर्तन होगा पानी उतना आएगा मेरे भाई। जिसके पास छोटा बर्तन होगा पानी थोड़ा आएगा, बर्तन बड़ा होगा पानी ज्यादा आएगा। ये रमजान का महीना रहमतों के साथ चल रहा है। खुशनसीब है वो ईमान वाला जो अपने ईमान के बर्तनों को भर रहा है, ईमान के बर्तनों को भर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ क़यामत का दिन बड़ा है या रमजान का दिन बड़ा है? क़यामत का दिन बड़ा है या रमजान का दिन बड़ा है? क़यामत के दिन की सख्ती ज्यादा है या रमजान के दिन की सख्ती ज्यादा है? क्या जहन्नम की गर्मी ज्यादा है या रमजान के दिन की गर्मी ज्यादा है? आज मुसलमान बहाने करता है, रोजे से भागता है, थोड़ी सी तकलीफ पर दिन बड़ा है बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी ज्यादा है बर्दाश्त नहीं होती, प्यास लगती है बर्दाश्त नहीं होती। ऐ ईमान वाले सोच, अगर आज तुझे रमजान का दिन बड़ा लगता है, अगर आज तुझे रमजान के दिन की गर्मी ज्यादा लगती है, अगर आज तुझे
رمضان کے دن کی پیاس لگتی ہے تو خدا کی قسم قیامت کا ایک دن ہوگا کان مقدارہ 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سال دنوں کے برابر ہوگا۔ قیامت کی گرمی کیا ہوگی؟ جسم ننگا ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا، کسی کا پسینہ ٹھوڑی تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے کے اندر غرق ہوگا۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی تکلیفیں تھوڑی ہیں، آخرت کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ کی قسم۔ رمضان کی رات بھی قیمتی ہے، رمضان کا دن بھی قیمتی ہے، رمضان کی سحری کا وقت بھی قیمتی ہے، رمضان کی افطاری کا وقت بھی قیمتی ہے۔ سحری کے وقت بھی اللہ سے معافی مانگے، افطاری کے وقت بھی اللہ سے معافی مانگے۔ جب بھی موقع ملے لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، جب بھی موقع ملے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کریں، جب بھی موقع ملے اللہ سے دعا مانگیں، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا اللہ میں جنت کا طلبگار ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، اس لیے تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے کے بارے میں الشہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ تکلیف آئے صبر کرو، بھوک لگی ہے صبر کرو، پیاس لگی ہے صبر کرو، تھکاوٹ ہو گئی ہے صبر کرو، بیماری آ گئی ہے صبر کرو، پریشانی آ گئی ہے صبر کرو۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے صبر کا مہینہ بنایا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جنہوں نے اس پر صبر کیا اللہ قیامت والے دن بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے فرمایا الشہر المواسات، یہ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یہ مسلمان کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ کون ناراض ہو جائے گا؟ مسلمان کا مالک ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے والا اس کے گھر میں کھڑا ہو کر طواف کے دوران اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی کو دھکا دے کر آگے کیا، اللہ سارا طواف کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھ کے کسی کو دھکا دے دیا، رمضان کا روزہ رکھ کے کسی کو تکلیف پہنچا دی، روزے کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا رمضان کا مہینہ شروع ہو اپنی کمریں کس لیا کرو۔ آپ گھر والوں کو آخری عشرے کے اندر خاص طور پہ تیار کرتے تھے کہ یہ وقت بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر معافی مانگتا ہے، ایک انسان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اجتماعی شکل کے اندر معافی مانگتا ہے۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو ہر حال میں معاف کرنے کے لیے ہے، جو ہر حال میں معاف کرنے کے لیے ہے۔ صبح سحری کے وقت اٹھیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد کی نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ جو عمل کر لیا قبول فرما لے، آئندہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ افطاری کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ افطاری کے وقت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی، میرے نبی کا فرمان ہے۔ جو انسان افطاری کے وقت دعا مانگتے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا، ایک رات کی تراویح ادا کی، فرمایا اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ایمان والا رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، رمضان کی تراویح پڑھتا ہے، پورا رمضان پابندی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث سنا رہا ہوں، جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے فرمایا آج یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو چکا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنا ہو، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے رجسٹر مٹوا دیا ہے، اللہ نے بالکل گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو لہٰذا رمضان کے روزوں کا بھی خیال کرنا ہے، رمضان کی تراویح کا بھی خیال کرنا ہے۔ کچھ ہمارے مسلمان بھائی رمضان کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے فضل کیا، دین کے اندر نرمی ہے، سختی نہیں ہے، لیکن تراویح چھوٹ رہی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا
اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے تراویح کی نماز کے اوپر. ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکی ملتی ہے, ایک سجدے کے اوپر. اور 20 رکعت تراویح کے 40 سجدے ہیں میرے بھائیو, 40 سجدے ہیں. بتاؤ اللہ کتنی نیکیاں ایک رات کی تراویح پہ عطا فرما رہا ہے. نمبر 2, ایک سجدے کے اوپر اللہ تمہارے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں جنت کے اندر. فرمایا جس کے اللہ نے 60,000 دروازے رکھے, 60,000 دروازے رکھے ہیں. نمبر 3 یہ ہے, فرمایا تمہارے لیے اللہ جنت میں ایک درخت لگواتے ہیں. اتنا بڑا درخت ہوتا ہے جس کے سائے کے اندر عربی نسل کا گھوڑا 500 سال بھی دوڑتا ہے, فرمایا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ کس پہ انعام ملا ہے؟ تراویح پہ انعام ملا ہے. اب بات کو ذرا سمجھیے گا, روزہ فرض ہے, تراویح سنت ہے. اگر سنت پہ اللہ اتنا نواز رہا ہے تو فرض پہ کتنا اللہ نوازے گا. بلکہ میں آپ کو فرق کے لیے ایک اور حدیث سنا دوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمان ہے, فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دے, فرمایا پھر اس فرض روزے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی نفل روزے رکھتا رہے, اللہ کی قسم فرض روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا اللہ نے انعام رکھا ہے. تو ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی تراویح بھی ادا کرنی ہے. شروع میں ہم نے دیکھا الحمدللہ ہماری مسجد بھر گئی, 3 صفیں مسجد کے اندر تھی, لیکن رات کو ہم نے دیکھا 1.5 صف مسجد کے اندر تھی. کیا اللہ کو منا لیا ہم نے؟ ہمارا اللہ ہمارے اتنے سے عمل پہ خوش ہو گیا ہے؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہو گیا کہ 2 رکعت کی تراویح تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ساری رات کیوں مصلی پہ کھڑے رہتے تھے؟ جن کے لیے جنت کے وعدے ہو چکے تھے, جنت کی علامات دنیا میں بتا دی گئی, قرآن کا فیصلہ کر دیا گیا, ساری رات کہاں کھڑے ہیں؟ مصلی پہ کھڑے ہیں. اور نہیں تو میرے نبی کی بیٹی کو دیکھ لو, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لو, جن کا ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا, ساری رات سجدے کے اندر گزر جاتی تھی, اور فجر کی اذان کی آواز آتی, فاطمہ نماز پوری کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی اور کیا کہتی, یا اللہ آج تیری رات اتنی چھوٹی ہوگی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہو سکتا. ہاں, محبوب کی لاڈلی بیٹی, جنتی عورتوں کی سردار, اس کی ایک رات اتنی عبادت والی. میں اپنی ذات پہ غور کروں, سارا دن اللہ کی نافرمانیاں, اس کے حکموں کو توڑوں اور صرف ایک چھوٹے سے عمل میں باقی ہو جائے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, اللہ کا قانون سنا رہا ہوں. اللہ کہتے میں فرما بردار اور نافرمان دونوں کو برابر کر دوں. ایک نماز نہ پڑھے, ایک نمازی ہو, دونوں کو جنت میں ڈال دوں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا قانون نہیں ہے. میں رب کی رحمت کی بات نہیں کر رہا, اس کے قانون کی بات کر رہا ہوں. ایک ساری رات سر سجدے کے اندر ڈالے, ایک جا کر چوری اور ڈاکہ ڈالے اور دونوں برابر ہو جائیں. اللہ فرماتے میرا قانون نہیں ہے. آج ہم مسلمان یہ جملہ بول کر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن میرے بھائیوں اللہ نے کیا فرمایا, میری رحمت کن کے لیے ہے؟ جو میرے بندے ہیں نا, مجھ سے مانگتے ہیں, مجھ سے توبہ مانگتے ہیں, میری طرف متوجہ ہوتے ہیں. فرمایا میں انہیں توفیق دیتا ہوں توبہ مانگنے کی. ہم صرف اس جملے کے اوپر کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہم گناہ کھلے عام کرتے ہیں. روزہ چھوڑ دیں احساس نہیں ہے, ہم تراویح چھوڑ دیں احساس نہیں ہے, فرض نمازیں چھوڑ دیں احساس نہیں ہے. روزہ رکھا اور فرض نماز ادا نہ کی تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ روزہ رمضان کی عبادت ہے اور فرض نماز مستقل زندگی کی عبادت ہے, مستقل زندگی کی عبادت ہے. تو میں بات عرض کر رہا تھا, کچھ میرے ایسے دوست بھائی جو روزہ تو رکھ رہے ہیں کہ دن چھوٹے ہیں, وقت گزر جاتا ہے, چلو بھی ہم رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن تراویح کی نماز ادا نہیں کر رہے, لیکن فرض نماز ادا نہیں کر رہے. میرے بھائیوں روزہ بھی فرض ہے, 5 نمازیں بھی فرض ہیں, سنت تراویح ہے, ہم نے سنت کو بھی ادا کرنا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے اپنی پوری ممکن کوشش کے ساتھ معافی مانگتا ہے, خدا کی قسم اللہ بھی بڑھ چڑھ کر اسے معاف فرماتا ہے, معاف فرماتا ہے. تو سارے ساتھی آج سے کوشش کریں گے نا بھائی کہ ہم نے رمضان کے روزے بھی سارے رکھنے ہیں, رمضان کی نمازیں بھی ساری پڑھنی ہے, رمضان کی تراویح پوری پڑھنی ہے. اور میں نے 4 کام آپ کو حضور کی حدیث سے بتائے ہیں
یہ ہر مسلمان کرے، ہر مسلمان۔ پہلا کون سا بتایا؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 2 فرمائے استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ سے معافی مانگنے کی کثرت کرو۔ نمبر 3 اللہ سے جنت طلب کرنے کی کثرت کرو، یا اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ نمبر 4 فرمایا جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت کرو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق